فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے سبھی حضرات۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، بالخصوص سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں جس کو انجمن لبیک یا رسول اللہ کے زیر اہتمام ترتیب دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ان دوستوں کی کاوش کو قبول فرمائے اور دامِ دل میں سخن قدمیں جس بندے نے جیسا تعاون فرمایا خلاق عالم اپنی بارگاہ اقدس سے ان کو جزائے بہترین عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ کوئی بات اچھی ہو تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، ہوں گی سبھی اچھی، اگر آپ کو لگے ہر بندے کی سماعت ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کروں گا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ اس واسطے کثرت اور محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ ای کو بالکل بند کریں گے جی، بالکل بند کر دیں اس کو، اور تھوڑی جی جو ہوتا ہے وہ بھی ختم کر دیں اور آواز کھول دیں، ابھی بھی ہے تھوڑی سی، وہ بھی ختم کر دیں، سامنے والے ڈبوں کی آواز کھول دیں۔ دوستان مکرم، یہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت تھی جو میں نے حدیث شریف سنائی آپ کو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مشکات کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی درود پاک اتنی محبت، کثرت اور شوق سے پڑھے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے یا بھول جائے، فرمایا اللہ بن مانگے ہر چیز عطا کر دیتا ہے، اور یہ برکت درود پاک کی ہوتی ہے۔ اس واسطے درود پاک جتنا ہو سکے زیادہ پڑھا کریں۔ لیکن یہاں آج ایک مسئلہ اور بھی سن لیجئے۔ ہم نے ایک لفظ سنا ہے کہ درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ علماء نے سوال اٹھایا کہ کتنا درود پڑھا جائے تو کثرت شمار ہو جائے گی، یعنی 5 تسبیحاں، 10 تسبیحاں، 20 تسبیحاں، گھنٹہ، 2 گھنٹے، کتنا درود ایک دن میں ہم پڑھیں تو وہ کثرت بن جائے گی، وہ کیا تعداد ہے، اس کی حد کیا ہے؟ تو علماء اور صوفیاء نے متفقہ طور پر اس بات کو بیان کیا کہ جو اصحاب بدر کی تعداد ہے 313، یہ عدد کثرت کہلاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ عدد کیا کہلاتا ہے؟ عدد کثرت۔ تو جو ایک دن میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، سمجھ لے کہ اس نے ایک دن میں کثرت سے درود پڑھ لیا ہے، اس کو عدد کثرت کہتے ہیں۔ تو اس واسطے 313 مرتبہ یہ اصحاب بدر کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی اور محبوب پاک علیہ السلام کی ذات پہ درود بھی پڑھا جائے گا۔ لیکن درود پڑھا ضرور کریں، اس کی بے شمار برکات ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آئیے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں، اور جو میرا موضوع ہے وہ آپ کی خدمتوں میں عرض کروں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد جاءکم، تحقیق تشریف لے آئے تمہاری طرف، رسول، ایک عظمت والے رسول، من انفسکم، فرمایا وہ تم ہی میں سے ہیں۔ یہ حضور کا تعارف بھی کروایا جا رہا ہے، عظمت بھی بتائی اور تم ہی میں سے ہیں یہ بھی بتلایا، اور آگے فرمایا کہ یہ جو رسول پاک ہے عزیز علیہ ما عنتم، جب تم میں سے کوئی مشکل میں آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے، تو یہ نبی برداشت نہیں کرتے کہ ہو میرا امتی اور مشکل میں رہے، یہ نبی برداشت نہیں فرماتے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا حریص علیکم، تمہارے لیے بڑی جلدی چاہتے ہیں، ان کے دل میں جو خیر اور رحمت ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ تمہاری کامیابی جلدی جلدی ہو جائے۔ اس حریص کا مطلب یہ ہے، اس لفظ حریص کا معنی جو عمومی طور پہ بعض بے لگام لوگوں نے کیا ہے لالچی، وہ نہیں ہو سکتا،
چونکہ نبی پاک کی جو بارگاہ ہے اس کے لیے لفظ ہی وہ استعمال کرنا پڑے گا جو ان کی شیان شان ہو. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جو مراقبہ فرمائے ہوئے ہیں موبائلوں میں نکل کے میری بات سماعت فرمائیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس بات کو آپ دھیان سے سنیں. آپ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ کے دیکھیں. فرمایا نبی پاک کو یتیم نہیں کہہ سکتے ہو. ہاں جو بندہ حضور کو یتیم کہے گا فرمایا کہ وہ ویسے ہی فارغ ہو، ایمان سے ہی فارغ ہو جائے گا. اب دیکھو ہے تو سچی بات نہیں کہ نبی پاک یتیم پیدا ہوئے ہیں، لیکن کہہ نہیں سکتے ہو. اسی طرح حریص ان کا معنی، یہ حریص لالچی کو کہتے ہیں. گل تو ٹھیک ہے لیکن تم بول نہیں سکتے ہو. کیوں؟ بارگاہ دیکھو. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. بارگاہ دیکھو کیسی ہے. اب یہاں پر ایک جملہ سنیے، اس کا لطف لینا. ویسے تو سٹیج کی زینت پہ بڑے بڑے احباب بیٹھے ہیں. ہمارے حامد صاحب بھی بیرون ملک تک جا کے لفظوں سے کھیلتے ہیں، اور ہمارے سادات اور علماء بھی بیٹھے ہیں. اور آپ ذرا اس جملے کا بھی لطف لینا اگر آپ کو آ جائے. میں نے کہا جب شخصیت بڑی آ جائے نا تو اس کے لیے بسا اوقات کئی سچی باتیں بھی نہیں بولنی پڑتی جو اس کی شیان شان نہیں ہوتی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس واسطے آپ کو بڑے ادب اور احترام سے بولنا پڑے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بارگاہ ہوتی ہے اس بارگاہ کے اندر الفاظ ہی وہ استعمال کرنے ہیں جس کا معنی ہر اعتبار سے خوبصورت اور پیارا معنی پایا جائے. تو آقا کریم علیہ السلام کو اگر یتیم نہیں کہہ سکتے تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ در یتیم کہہ سکتے ہیں. یہ ساتھ میں ایک صفت لگانی ہے. در اس موتی کو کہتے ہیں جس جیسا موتی جہاں میں کوئی نہ ہو. تو یتیم تو اور بھی ہیں پر جیسے میرے مصطفیٰ ہیں ویسا جہاں میں اور کوئی نہیں ہے. آواز بہت کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس ہے. اس کا احترام بڑا ضروری. اور جس بندے میں احترام نہیں، میں پہلی تو بات کہوں گا تو بندہ ہی نہیں. شاباش شاباش، گل پی گئے ہو، تواڈے ہاضمے نو سلام ہوئے، جزاک اللہ. لیکن اس جملے کو آپ سمجھیے جتنے حضرات بیٹھے. پہلی بات ہے جس میں ادب نہیں نا وہ بندہ ہی نہیں. اور دوسری گل جی آنکھیں بے ادب دے وچ کی ہے تے 15واں سپارہ کھول کے اصحاب کہف دے کتے نو پوچھ کی ہے ادب دے وچ. سٹیج والے بھی بول سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے آپ پر. تو اس واسطے ادب والے راستے پہ آئیے. اہل سنت یہ ہے ہی ادب اور محبت کا نام. اس کے بعد پھر اعمال شروع ہوتے ہیں. کئی لوگ اعمال پہ بڑا زور دیتے ہیں. زیادہ اعمال کرنے والا تو جنت میں بھی تھا لیکن جب آدم علیہ السلام کا ادب نہ کر سکا تو سائیاں باہر کڑیا، چلو دوڑ جائے. تو سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تو زیادہ عملہ تے مان نہ کر، پہلے ادب کر پھر عمل کر. تو جو بات سمجھا رہا ہوں، حریصن اس کا معنی بڑی جلدی چاہتے ہیں کہ میرے غلام کامیاب ہو جائیں. یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شیان شان ہے یہ ترجمہ. اور آگے کیا فرمایا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اب یہ تو ہر ایمان والے کو بھی اس پر محسوس کرنا چاہیے. نبی پاک کی یہ شان بیان کی گئی کہ یہ جو نبی ہے ایمان والوں پر بڑی شفقت فرماتے ہیں، ہر درجے کی مہربانی فرماتے ہیں. دوستان گرامی، یہ آیت طیبہ ہے جس میں آقا کریم علیہ السلام کی شان و عظمت بیان ہوئی ہے. لیکن اگر آپ توجہ کریں تو ہم ایک ایک لفظ پہ غور کر سکتے ہیں اگر آپ توجہ فرمائیں تو. جی آپ ذرا توجہ کیجئے تاکہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. ادھر دیکھیے، سب سے پہلے لفظ ہے لقد جاءکم. تحقیق تشریف لے آئے تمہاری طرف. کون؟ رسول. رسول. لو جی یہاں سے میں میرے جیسے طالب علم کو جو بات سمجھ میں آئی ہے نا، دو باتیں مجھے سمجھ آئی ہیں. سنا دے مجھے جاگ دے بیٹھے ہو. پہلی گل سن لو. پہلی گل یہ جڑے بندے یہ تقاضا کر دینا بھی تسی نبی پاک دی آمد تے نبی دا میلاد تے نبی دی جلوہ گری اے بیان کر دیو، آمد مصطفیٰ دیاں گلاں کر دیو تے اے قرآن دے وچ کدائیں ہے؟ تے میں کہا اے ایتھے ہے. جڑا میں مقام پڑھیا نا لقد جاءکم، اس کا معنی ہے آ گئے تمہاری طرف رسول. اے جڑا رسول دا آمنا ہے ایو تے میلاد ہے، ہور کنوں میلاد آ دینے یار ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو میرے جیسے طالب علم کو پہلی تو یہ بات سمجھ آ گئی. تو میرا خیال ہے آپ جیسے اہل محبت کو بھی سمجھ تو آ جانی چاہیے نا کہ قرآن مجید میں حضور کی آمد طیبہ کا ذکر رب نے فرمایا ہے. اچھا دوسری بات یہاں سمجھ والی ہے، میں اہل سٹیج کی توجہ بھی چاہ لیتا ہوں، ذرا غور فرمائیے. وہ یہ ہے بس اوقات نا ہمارے سنی لوگ پریشان ہوتے ہیں. عامر صاحب یہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا، نعت خان قرہ حضرات قاری صاحب بیٹھے ہیں ان کا بھی تجربہ ہوگا. جدوں کو میلاد نہیں نا کئی بندے کر دے تے سڑ دن تے مر دن ساڈے بندے آخر پڑھیا پتہ نہیں وہ کیوں نہیں کر دے. میں کہ ایسا آیت تو جڑی مینوں سمجھ آئی ہے نا تواڈی بولی دسواں تے مڑ تواڈی آواز ہی چیک کرے ساں. مینوں بھائیا اے سمجھ آئیے اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول. رسول آیا تواڈے ال جنہاں دے ال آیا انہاں میلاد کرنا، دویاں کڑمیاں کتوں کرنا ہے؟ آواز مٹھیرڑی ہے، تھوڑا جی آواز اچھی کرے سو سبحان اللہ علی ہے.
مینوں اتنی گل سمجھ آئی ہے، پتہ نہیں ہن تانوں کیویں سمجھ آئی ہے یا کیویں نہیں آئی، بہرحال مینوں آ گئی ہے تو جو مینوں سمجھ آئی سی وہ میں جناب نو دس دیتی ہے. جزاک اللہ. بس اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرما چھڑے. تو بھائی میلاد کیوں کرے گا؟ اللہ نے فرمایا رسول آیا تواڈی طرف تے جے دیال آیا ہے، جملے دا لطف لے لو نا. جے دیال آیا ہو میلاد کیتی بیٹھا ہے، جے دیال نہیں آیا تو انتظار کر. کیا کر سکتے ہیں؟ یا پھر اپنی عقل تے ماتم کر، اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اب بیٹھے ہو ہاں، آپ صرف توجہ رکھیں، انشاءاللہ جلدی جلدی آپ کے مسئلے حل ہوتے جائیں گے میرے اللہ کی رحمت کے ساتھ. تو فرمایا لقد جاءکم، تحقیق تشریف لے آئے تمہاری طرف. کون؟ رسول، ایک عظمت والے رسول. اچھا یار پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو، بھاویں تسی دیہات دے لوگ ہو لیکن گل نو پرکھن والے بندے ہو. اجازت ہوے تو کوئی گل کر لواں، تھوڑی جی ہو سی اوکھی لیکن کرے سا سوکھی. توجہ فرمائیے. بات یہ ہے عربی کے اندر جب کسی کی پیدائش کو بیان کیا جاتا ہے نا، یا وہ معنی بیان کرنا ہوتا ہے یا اس ذکر کو بیان کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے لفظ خالقہ جو تخلیق سے ہے، پیدا ہونا. نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا ذکر قرآن میں جہاں بھی ہے وہ لفظ خالقہ کے ساتھ نہیں ہے جس میں تخلیق کا معنی پایا جائے. قرآن مجید میں جہاں پر بھی آیا ہے یا لفظ ارسلہ ہے یا جاء ہے یا بعثا ہے. ارسلہ بھیجنا، جاء آنا، بعثا مبعوث کرنا، کوئی ذمہ داری دے کے بھیجنا کسی کو. اچھا یہ تینوں معنی اگر دیکھے جائیں، جاء آنا، آتا وہ ہے جو کہیں ہوتا ہے. اشارہ تو دے دیتا پر ساڑی سنی قوم دوڑیاں تے لگی ہو، یہ ایڈی جلدی کتھوں گلنا سمجھ لوے یار. یقین کرو پورے پاکستانی پوری دنیا جی میں دسدا پیا بھی ساڑی سنی قوم صرف دوڑیاں تے لگی پئی ہے. خدا دا نا ہے کدی کو علم دی گل بھی سن لیا کرو. یہ حضور کی شان و عظمت ہے. ذرا اس بات کو سنو بھائی. اچھا سٹیج تے بھی کئی چوپ شاہ بن کے بیٹھے ہونے. اوے چپاں شاواں دے اسی منن والے نہیں، اسی انہاں شاواں نو مننے جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بھی بولدے رہ جاندے نے. بندے بنو نا، ذرا جاگ کے بیٹھو نا، گل نو پرکھو تھوڑا جہا. تقریر کن دے چسکے واسطے نہیں ہوندی. ایک گھنٹے تو بعد تیرے اندر معلومات دا اضافہ ہی نہ ہوے تے کیڑی شے دی تقریر ہے بھائی؟ تیرے اندر کوئی تبدیلی نہ ہوے کیڑی شے دی تقریر ہے بھائی؟ گرامی قدر حضرات، اس واسطے اس لفظ سے غور کرنا ہے ذرا. اور لفظ کیا ہے؟ جاء، آنا. آتا وہ ہے جو کہیں ہوتا ہے. ارسالہ کا معنی بھیجنا، بھیجا اسے جاتا ہے جو کہیں ہوتا ہے. اور مبعوث کرنا، ذمہ داری دے کے وہ بھی اسے بھیجا جاتا ہے جو کہیں ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو لفظ ہے یہی حضور کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. اچھا پڑھے لکھے حضرات بیٹھو، میں آکھے سی بھی گال تھوڑی اوکھی لیکن سوکھی کرے. ہن میں سوکھی کروں گا، کر چھڈاں. چلو مڑ ترکڑے ربیا تسی بھی سوکھی جی سبحان اللہ کیا اوکھی تسی بھی نہیں آکھنی. اے دے ویکھیا میں ادھر جڑا لفظ خلق ہوندا ہے نا، اے دا معنی ہوندا پیدا ہونا لیکن عدم سے وجود میں آنا. یہ بھی لفظ اوکھا سوکھا کرنا پوسی. اے دا مطلب ہوندا پہلے بندہ کھ نہ ہوے ہن بنے. پہلو کھ دا نہ پتا ہوے ہن ساری شے دا پتہ لگے. جی میں بچہ پیدا ہوندا پہلو نوں کھ دا نہیں پتا ہوندا، مڑ وڈا ہوندا ہے، مڑ عالم شعور وچ آوندا ہے، مڑ عالم فہم وچ آوندا ہے، مڑ عالم کلام وچ آوندا ہے، مڑ نوں ساری شے دی سمجھ آندی ہے بھی آئے اما آئے بابا آئے فلانا آئے ڈمکانا آئے آئے پہلو نوں کھ دا نہیں پتا ہوندا. تخلیق دے اندر اے معنی پایا جاندا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تے آمن جامن دے وچ جڑا معنی پایا جاندا ہے ہیں آ گئے وہ رسول، تو اس کا معنی کیا؟ آتا وہ جو کہیں ہوتا ہے. اور جہاں ہوتا ہے وہاں فہم بھی ہے، علم بھی ہے، ادراک بھی ہے، شعور بھی ہے، نظر بھی ہے، نگاہ بھی ہے. آواز سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور کرے ہے، اوکھی گل نہیں سوکھی، میں آنکھیں سی سوکھی کراں گا. نبی پاک علیہ السلام تو پھر آپ اگر یہ 12 ربیع الاول کو آپ آئے ہیں تو پھر پیدا کب ہوئے تھے؟ توجہ نہیں نہ فرما رہے آپ حضرات. بھائی جان دیکھیں قرآن کی بھی 2 حیثیتیں ہیں نازل ہونے کی، اور نبی پاک کی آنے کی بھی 2 حیثیتیں ہیں. صدقے جامع تواڈی چوپ تو ماشاءاللہ بولی نہ کدھر امانت خیانت نہ ہو جائے. بول لو خیر ہے. قرآن کی بھی 2 حیثیتیں آنے کی. دیکھو ایک ہے قرآن لوح محفوظ سے اترا، پہلے آسمان پر آ گیا. اور جڑی 27ویں دی رات سارے مسیتی بہ کے روندے ہو بھئی آج بڑی برکت والی رات ہے، کیا بات ہے. اس جڑے بھی روندے ہو نا، اتنے پیغام بھی سن لو. معافی اللہ کو منگ دیو، برکت والی رات ہے یا اللہ سانو معاف چا کر. میں کہ میرا پوتر اپنے رویے صحیح کر. ستائندہ اللہ دے بندیاں نو ہے تنگ ہی نانو کرے نا تے معافیاں او دے کول منگنا ہے. اور مرے معافی نہ دے کول مانگ. نہ بولی نہ بولی نہ بولی نہ سبحان اللہ نہ آوے. ہائے ہائے